اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، غزہ کے حالات اور اسرائیل کی بدماشی، اسرائیل کے فراڈ، دھوکہ دہی اور اسرائیل کی غداری کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ سیز فائر، جنگ بندی کا اعلان مکمل طور پر ہو چکا ہے، دنیا نے دیکھ لیا، مگر جو کچھ وعدے، جو کچھ ایگریمنٹ اسرائیل کے ساتھ حماس نے، مجاہدین نے کیا تھا، ان تمام چیزوں کا پھر اسرائیل نے جنگ بندی کا مذاق بنایا اور اسرائیل کا آتنکواد شروع ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیل نے جنین کیمپ کے تمام محلوں کو خالی کرا لیا اور سپلائی لائن بھی وہاں پر کاٹ دی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے شمال مغربی کنارے کے شہر جنین اور اس کے کیمپ میں مسلسل تیسرے روز بھی آپریشن جاری رکھا اور کئی جگہوں پر باقاعدہ نہتے فلسطینیوں کا قتل بھی کیا ہے اسرائیلی آتنکوادی فوج نے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر یہ جنگ بندی کا اعلان جو امریکہ، قطر، ان تمام کی ثالثی میں ہو رہا ہے تو اسرائیل اس کا بھی مذاق بنا رہا ہے، تو کیا پھر امریکہ، ان کا ناجائز باپ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو سبق سکھائے گا؟ کیونکہ جنگ بندی کا اسرائیل لگاتار مذاق بنا رہا ہے۔ لیکن خیر، اس معاملے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی غداری پہلے سے مشہور تھی اور اس کا پریکٹیکل لوگ پھر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر، یعنی نئے چنے گئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کے، روس کے صدر پوتن کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ ختم کریں ورنہ پابندیوں کے لیے تیار رہیں۔ یوکرین میں جنگ ختم نہ کرنے کی صورت میں رشیا کے صدر پوتن کو سزا دینے کی بار بار دھمکی دینے کے بعد نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی وہی لہجہ اختیار کیا جو جو بائیڈن کا تھا۔ صدر ٹرمپ نے روس کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ جنگ کے خاتمے کے لیے کسی سمجھوتے پر نہیں پہنچتا ہے تو اسے بہت سی پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ روس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ روسی عوام سے، رشین جنتا سے محبت کرتے ہیں اور صدر پوتن کے ساتھ ہمیشہ سے بہت اچھے تعلقات ان کے رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ یوکرین جنگ کو ختم کر دیں، اور اگر رشیا یوکرین جنگ ختم نہیں کرتا ہے تو پھر مجبوریوں میں رشیا پر ہم بہت ساری پابندیاں لگا دیں گے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا
کہ لاس اینجلس سے جو ٹوٹل لاس ہو گیا، آگ ایسی لگی کہ لاس اینجلس ختم ہو گیا۔ آج غالباً 19واں دن ہو چکا ہے لیکن آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے، اور اب عجیب خبر آ رہی ہے کہ لاس اینجلس کے جنگلات میں پھر نئی آگ بھڑکی ہے۔ 31,000 افراد کو گھر خالی کرنے کے احکامات، آدیش، آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاس اینجلس کے شمال میں واقع کاسٹک جھیل کے قریب جنگلات میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی جس نے چند گھنٹوں میں 18,000 ایکڑ یعنی 3200 ہیکٹر سے زیادہ رقبے کو خاک کر دیا۔ تیز ہواؤں اور خشک جھاڑیوں کے باعث آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس ہولناک آگ کی وجہ سے کاسٹک جھیل اور سانتا کلاریتا کے آس پاس کے علاقوں میں 31,000 افراد کو اپنے گھروں کو فوری طور پر خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید یہ کہ 5 فری وے کے کچھ حصے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ آگ بجھانے کے لیے کیلیفورنیا کے فائر فائٹرز اور اینجلس نیشنل فارسٹ کے عملے نے بھرپور کوششیں شروع کر دی ہے۔ ہیلی کاپٹر اور بڑے بڑے پلین متاثرہ علاقے میں پانی اور آگ روکنے والے کیمیکل گرا رہے ہیں، لیکن کمال کی بات ہے کہ اب تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے، بلکہ ایک اور نئی آگ کے بھڑکنے کی خبر آج سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، غزہ کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جہاں غزہ میں جو تباہی اور جو آتنکواد کا ننگا ناچ اسرائیلی آتنکوادیوں نے کھیلا ہے، اقوام متحدہ UNO کی خود رپورٹ آئی ہے کہ غزہ میں جو رہائشی عمارتوں، بلڈنگوں، ہاسپٹل، اسکولز کو جو بمباری کر کے ختم کیا گیا، تو اب رپورٹ اقوام متحدہ کی آ رہی ہے کہ غزہ میں 5 کروڑ ٹن ملبہ ہے جسے سمیٹنے میں 21 سال لگ سکتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کے اندر تباہ ہونے والی عمارتوں اور دیگر انفراسٹرکچر کے ملبے کو صاف کرنے میں 21 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اور $12 ارب رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہی ہے اور گزشتہ روز رفح میں ملبہ صاف کرتے لوگوں پر اسرائیلی ڈرون نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 1 فلسطینی شہید اور 4 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکواد، غزہ سیز فائر، جنگ بندی کے بعد بھی اسرائیل کا آتنکواد، بدماشیاں، شیطانی حرکتیں شروع ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر امریکہ سے ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے نو منتخب صدر، نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن کے فیصلوں کا مذاق بنا رہے ہیں، اب ایک فیصلہ خود ان کا مذاق بن گیا، کیونکہ جو بائیڈن نے جن لوگوں کو سزا سنائی تھی، مجرم بنایا تھا، ٹرمپ نے ان تمام کو معاف کر دیا، مگر سب کو معافی دینے کے بعد وہ خود ہی اپنے آپ کو بھول گئے۔ جی ہاں، یعنی سب کو معاف کرتے گئے، جی ہاں، لیکن اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو جو بائیڈن نے سب میں معافی بانٹی، مگر یہ بات مضحکہ خیز یا شدید افسوسناک ہے کہ انہوں نے خود کو معافی نہیں دی۔ اگر ہم اس بات کو اچھی طرح سے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہر چیز جو بائیڈن ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ امریکی چینل نیوز فاکس کو انٹرویو میں ٹرمپ نے واضح کیا کہ اپنی پہلی مدت صدارت 2017 سے 21 کے اختتام پر ان کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنے حامیوں کو معافی دیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے حامیوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس پر معافی دی جائے۔ مگر سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے خاندان کے 5 افراد کو پیش کی صدارتی معافی سے نوازا۔ ان میں جو بائیڈن کے 2 بھائی، ایک بھابھی، ایک بہن اور ایک بہنوئی شامل ہے۔ اس سے پہلے جو بائیڈن نے اپنے بیٹے کو معافی کا فیصلہ جاری کیا، اس پر بھی کئی الزامات تھے، لیکن جو بائیڈن سب کو تو معاف کروا دیے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی
वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना। अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट।